بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 258، آیت نمبر ہے 123 اور 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون وَإِذَا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی کے لیے، اکابرہ، اس بستی کے اکابر کو، بڑوں کو، مجرمیہا، مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں وہ مکر کرتے الا مگر اپنے آپ کے لیے، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیہ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا لن نؤمن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، حتیٰ کہ ہمیں بھی وہ چیز عطا کی جائے جو اللہ کے رسول کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جہاں اس نے اپنی رسالت کو بھیجنا ہوتا ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچیں گے ان لوگوں کو، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما كانوا یمکرون، جو وہ مکر کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع سے ہی دستور یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر بستی کے جو بڑے ہوتے ہیں، امیر لوگ، بڑے لوگ، وہی دین کی مخالفت سب سے پہلے کرتے ہیں۔ آپ قوم نوح کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان کے جو کبار تھے، اکابر تھے، بڑے تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے دین کا انتخاب کر لیا تو ان کی وہ امیری، وہ خوشحالی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ دین پر نہیں چلتے۔ مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کی بات مان لی تو ہمارا دین، ہمارا یہ مال ختم ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداریاں چلے جائیں گی، تو اس لیے ہماری عیش ختم ہو جائے گی، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پیچھے ہم نے حرام کے متعلق پڑھا، آج بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہے، جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں حلال پر آ گیا تو میری یہ عیش ختم ہو جائے گی، یہ جو میں نے کوٹھی بنگلے اتنا کچھ بنایا ہوا ہے یہ سارا تو ختم ہو جائے گا۔ چونکہ یہ سارا ختم ہو جائے گا اس لیے وہ حلال کی طرف نہیں آتا۔ تو دین کے معاملے میں، حلال کے معاملے میں، جو امیر ہوتے ہیں، جو خوشحال ہوتے ہیں، جو اکابر ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو چودھری ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حلال کی طرف آ گئے، دین کی طرف آ گئے، ہماری یہ چودر، یہ عیش، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مزید عزت دی۔ تو دین کی طرف آنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے وہ لوگ ایمان کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے وہ
نہیں آتے، انہیں لگتا ہے کہ ہمارا بہت سارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقصان تو ہوگا، لیمکروا فی وما یمکرون الا بانفسہم، تمہارا اپنا نقصان ہے، تمہارے دین کا نقصان ہے، تمہاری آخرت کا نقصان ہے۔ تو جب جس کی آخرت برباد ہوگی اسے اور کیا، اور سب سے بڑا نقصان تو آخرت کا نقصان ہو گیا، تو تمہارا نقصان اپنا ہی ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ الرُّسُلُ۔ اب یہ وجہ یہ ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ معجزات آنے چاہیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب کوئی معجزہ آتا تو کہتے اچھا ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ ہمیں بھی اس طرح کا معجزہ ملے، یہ جو آپ پر قرآن آیا ہے نا یہ ہم پر آئے، تب جا کے ہم مانیں گے۔ تو مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ جو جن کا تعلق سرداران قریش سے تھا وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت ہمیں ملے، اس یتیم کو کیوں مل گئی؟ ہم وڈیرے ہیں، ہم چودھری، ہم سردار ہیں۔ ابو جہل بھی ان میں شامل تھا۔ تو اکابر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت انہیں ملے۔ آج بھی معاشرے میں دیکھ لیں، جو امیر آدمی، وڈیرا آدمی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز مجھے ملے، بس کسی اور کے پاس نہیں۔ دیکھیے دنیا میں ہر چیز دولت سے، مال سے نہیں خریدی جا سکتی۔ کچھ چیزیں، خاص طور پہ نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے یہ محنت سے بھی نہیں ملتی۔ پیسہ تو دور کی بات، نبوت کسبی بھی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ کوئی بندہ کہے میں بہت زیادہ محنت کروں اور مجھے نبوت مل جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبوت عطائی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ہاں، اس کے علاوہ، نبوت کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے نہیں ملتی، انسان کو محنت سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر علم ہی ہے، ہنر ہے۔ نوکری آپ خرید سکتے ہیں، ڈگری آپ خرید سکتے ہیں، حصول علم کا ذریعہ آپ آسان بنا سکتے ہیں پیسے کے ساتھ، لیکن علم آپ کو پڑھ کے حاصل ہوگا۔ آپ بہترین اساتذہ خرید سکتے ہیں، بہترین ماحول خرید سکتے ہیں، لیکن علم جو آئے گا، ہنر جو آئے گا، آپ اوزار خرید سکتے ہیں مثال کے طور پر، بہترین اوزار لا کے رکھ لیں، لیکن ہنر آپ کو سیکھنے سے آئے گا، محنت سے آئے گا، لگن سے آئے گا، تسلسل سے آئے گا۔ تو ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح دین کا علم ہے، آپ کتابیں خرید سکتے ہیں، آپ سہولیات خرید سکتے ہیں، لیکن دین کا علم تو پڑھ کے ہی آئے گا، محنت سے آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، محنت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے ہم پیسہ لگائیں اور ہمیں مل جائے، اس یتیم پر کیوں آ گئی نبوت، یا فلاں فلاں کو کیوں علم مل گیا، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کا ایک گویا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ نے کس کو نبی بنانا ہے، یتیم ہو یا جو بھی ہو، اللہ جس کو چاہے نبوت عطا کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے اس کا بھائی نبی بن گیا، ہارون علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا الصغار، تو جو لوگ مجرم ہیں، متکبر ہیں، ہر چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، صغار، وہ ذلیل ہوں گے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ متکبرین ذلیل ہوگا، کیسے ذلیل ہوگا؟ اب اس پر بہت ساری احادیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ اسے کہے گا تجھے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، دنیا میں جو تیرے پاس مال تھا اگر وہ تجھے اب دے دیا جائے، کیا وہ مال دے کر تو پسند کرے گا؟ مال دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے، وہ کہے گا کیوں نہیں، میں تو ساری دنیا بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں ہم نے تم سے اس سے بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، ایمان کا، تو ایمان لیا نہیں لایا تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ذلت ہو جائے گی، صغار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دھوکے باز کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا، کتنی بڑی ذلت ہے، کتنا بڑا صغار ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ عیش والی زندگی بسر کرنے والا انسان، کروڑوں کھربوں اربوں میں رہنے والا انسان، جہنم کا صرف ایک چکر لگے گا دنیا کی ساری عیش بھول جائے گی۔ یہ صغار ہے، یہ ذلت ہے۔ تو اجرم و صغار عند اللہ، یہ ذلت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، و عذاب شدید، اور عذاب وہ اس کے علاوہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، بما کانوا یمکرون، جو وہ مکر کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ
ہر چیز کو خریدا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے اپنی محنت سے حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ تو اکابرین جو بڑے ہوتے ہیں، جو ہے وہ پیسے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہر چیز ہم خرید لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں دعائیں کرنے سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں محنت کرنے سے ملتی ہے، جستجو کرنے سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ بندے کو وہ چیزیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو ساتھ ساتھ محنت جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔